شمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا والقاسم بن محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو صدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. درود بجمع. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان گرامی، محرم الحرام 1443 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اور آج محرم کی دوسری تاریخ ہے۔ محرم کیا ہے؟ محرم نام ہے قربانیوں کا، کربلا نام ہے قربانیوں کا۔ جتنی قربانیاں آپ ان ایام میں دیتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ مظلوم کربلا کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ ان ایام میں آپ کو سب سے بڑی قربانی جو دینی ہے، کیونکہ ابھی آپ عید الاضحیٰ پر قربانی کر کے بیٹھے ہیں، کسی نے 3 دن قربانی کی، کسی نے 50,000 کے بکرے پر قربانی کی۔ قیمت جتنی بلند تھی لوگ سمجھ رہے تھے اتنی ہی اس کی قربانی عظیم تھی۔ وہ قربانی کچھ بھی نہیں تھی، وہ قربانی چھوٹی قربانی تھی جس کے ذریعے اللہ تمہیں بڑی قربانیوں کے لیے تیار کر رہا تھا، جس کا نام تھا محرم۔ قربانی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے جانور کو ذبح کیا قربتاً الی اللہ۔ وہ چھوٹی قربانی، یہ بڑی قربانی۔ یہاں پہ بھی آپ نے اگر فرش ایسا بچھائی ہے تو یہ بھی قربتاً الی اللہ، وہ بھی اللہ کے لیے ہے اور یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہے کہ من اراد اللہ بہی خیر قذف فی قلبہ حب الحسین علیہ السلام و حب زیارتہ۔ نہ جانے کتنی مرتبہ پڑھ چکا ہوں مولا کے اس اقوال کو، کیوں؟ اس لیے کہ ذہنوں میں محفوظ ہو جائے کہ حسین کی محبت کیا ہے۔ چھٹے امام فرماتے کہ جب اللہ کسی سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برائے خوشنود کریم کربلا، سلطان کربلا امام حسین علیہ السلام، بلند صلوات
اللہ ماشاءاللہ سبحان حسین اللہ کی محبت، سبحان اللہ اپنی محبت نہیں۔ سبحان اللہ دیکھیے جب آدمی کو کسی کی نگاہ میں بلند کرنا ہوتا ہے، مقام بلند کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو کوئی ایسا افراد ملا ہے کہ کسی بلند شخصیت کے دل میں کسی دوسرے انسان کی محبت کو پیدا کر؟ ہے نا؟ اللہ نے کائنات خلق کی، اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے خلق کی، عبادتیں اس نے اپنے لیے ہیں، ہے نا؟ واجبات اس کی اپنے لیے ہیں، سجدہ اس کے لیے ہے، تسبیح اس کے لیے ہے، تو پھر یہ محبت سوچنے والی بات ہے، سبحان اللہ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جس کے ساتھ، مولا نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ خدا کہتا ہے کہ جس کے، جب اللہ خدا کسی سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دیتا ہے، کسی کی غیر اللہ۔ سوچنے والی بات ہے بھائی، اگر کوئی یہاں پہ بیٹھے تو میں چاہوں گا کہ میرے قریب ہو، کسی اور کے قریب نہ ہو۔ ایک اچھا ذاکر ہے، ایک اچھا شاعر ہے، وہ اپنی شاعری کی، اپنی ذاکری کی، اپنی نوحہ خوانی کی تعریفیں کرے گا، تو آپ کے لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، ماشاءاللہ اس کا احترام کریں، اس کی تعریفیں کریں، اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو۔ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ذاکر یا ایک شاعر اپنی تعریف چھوڑ کے کسی دوسرے کی تعریفیں کرتا ہو، اور اس کے سامنے والے کے دل کو کسی دوسرے کی طرف مائل کرتا ہو؟ یہ کچھ عجیب فلسفی ہے اللہ پروردگار عالم کی، نیکی کا ارادہ کر رہا ہے کسی کے ساتھ، اور اس کے دل میں اپنی محبت نہیں بلکہ حسین کی محبت پیدا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ من اراد اللہ بہ خیر قذف فی قلبہ حب الحسین علیہ السلام و حب زیارتہ، من اراد اللہ بہ سوء قذف فی قلبہ بغض الحسین علیہ السلام و بغض زیارتہ۔ عجیب منزل۔ اللہ جب کسی سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت کر دیتا ہے۔ دیکھیں یہ ہے حسین کی محبت، چلا نہیں جا رہا دوسرے کے کاندھے پہ سہارا لے کے انسان آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مومن خود نہیں آ رہا، وہ اس نے بلایا ہے۔ کسی نے بلایا ہے، بلانے والا لگتا ہے کوئی صاحب قدرت ہے، ورنہ ایسا ہوتا ہے اچھے اچھے پروگرام لوگ یہ کہہ کے ترک کر دیتے ہیں میں علی ہوں۔ یہاں تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، یہاں تو کوئی نوازنے والا بھی نہیں ہے، یہاں تو کوئی برا ماننے والا بھی نہیں ہے، آئے آئے نہ آئے، مگر لگتا ہے کہ نظام ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، فرش آزاد ہم نے بچھائی ہے، مگر ہم نے نہیں بچھائی، یہ بھی کسی نے بچھوائی ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ من اراد اللہ بہ خیر قذف فی قلبہ حب الحسین علیہ السلام و حب زیارتہ۔ جب اللہ کسی سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں اپنی محبت نہیں پیدا کرتا، اس کے دل میں حسین کی محبت پیدا کر دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ہے تو بندے مگر اللہ کو اتنے عزیز ہیں کہ اللہ اپنی محبت نہیں چاہتا، اللہ
سبحان اللہ جس کے دل میں حسین کی محبت آ گئی، وہی حسین، وہی انسان میری معرفت حاصل کر سکتا، جی منزل ہے۔ اور یہی نہیں، بات ادھوری رہ گئی جاتی اگر صرف یہ حدیث یہیں تک رہ جاتی کہ خدا اس کے دل میں حسین کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ محبت جس کے دل میں کسی کی اگر پیدا ہو جائے تو پھر ایک اشتیاق پیدا ہوتا ہے، ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک تمنا پیدا ہوتی ہے، ایک آرزو پیدا ہوتی، کیا کہ اس کی زیارت تو ہو۔ آپ کے گھر میں اگر آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے دادا کی یا نانا کی یا پردادا کی کہانیاں سنائے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، بچپنے سے آپ سنتے چلے آ رہے ہوں، آپ ایک نہ ایک دن تو کہیں گے اماں جان کیا کوئی تصویر نہیں ہے؟ کیوں؟ اشتیاق پیدا ہوتا ہے۔ عشق کا کمال ہی ہے کہ جس کے دل میں جس کا عشق پیدا ہوتا ہے تو اب اس محبوب کی زیارت کو بھی دل کرتا ہے، سبحان اللہ، اب دل کرتا ہے اس کی زیارت بھی ہو۔ تو اللہ نے اس عشق کو ادھورا نہیں رکھا، اس عشق کو ادھورا نہیں رکھا، بلکہ ایک چیز اور کہتا چلتا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں قلیل علم دیا ہے، تھوڑا سا علم دیا ہے، ٹھیک؟ اور تھوڑا سا علم کتنا؟ وہ اتنا ہے کہ ہماری عقلوں میں نہیں آ رہا۔ کائنات کے اندر جتنا بھی علم ہے یہ علم قلیل ہے، یہ علم قلیل ہے۔ تو جس کا قلیل اتنا ہو اس کا آدھا کتنا ہوگا، اس کا کامل کتنا ہوگا؟ کامل علم کس کے پاس ہے؟ سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں رکھتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اگر ہماری جانیں قربان ہو، ہم سوچتے رہتے کہ خدا کا کامل کتنا ہوگا، کیا خدا نے کسی کو کامل علم بھی عطا کیا ہے؟ ہماری جانیں قربان ہو علی ابن ابی طالب پر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ہماری جانیں قربان ہو مولا کائنات پر، جنہوں نے یہ نہیں کہا بلکہ اس سے بڑا دعویٰ کیا، پوچھ لو پوچھ لو، سلونی سلونی، پوچھ لو جو پوچھنا ہے، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ اس وقت لوگ شاید نہ سمجھے ہوں کیا آسمان میں بھی کوئی راستے ہوتے ہیں، مگر آج پتہ لگا کہ آسمان کی ٹریفک کبھی کبھی زمین سے زیادہ بزی ہو جاتی ہے، کئی گھنٹے فلائٹس ڈیلے ہو جاتی ہیں، کریشز ہو جاتے ہیں۔ کہا کیا ہوا کہ ٹائمنگ میں کریش ہو گیا، یہ جلدی اتر گیا، یہ وہاں ٹکرا گیا۔ عزیزان گرامی، پتہ لگا کہ یہاں کا حادثہ تو بچا سکتا، وہاں کا حادثہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ جب کریش ہوتا ہے تو بس انا للہ ہوتا ہے۔ تو اب پتہ لگا مولا نے کیوں فرمایا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں، اس لیے کہ زمین کا علم کچھ نہیں ہے جو آسمانوں کا علم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ من اراد اللہ بہ خیر قذف فی قلبہ حب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام وحب زیارتہ، خدا اس کے دل میں حسین کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ معصوم نے یہ نہیں فرمایا تھوڑی محبت، یہ نہیں کہا قلیل محبت، لفظ محبت ہے، لفظ محبت ہے۔ اب ہمیں تلاش کرنا ہے، اللہ نے محبت کو پوری عطا کی ہے، ہم نے اس محبت کو کتنا باقی رکھا؟ اللہ اللہ، عزیزان گرامی، ہم نے اس محبت کو کتنا باقی رکھا ہے؟ اور کمال کیا ہے کہ صرف محبت نہیں، محبت نہیں بلکہ زیارت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔
کروں گا، سلام ہو ہمارا جناب زینب الکبریٰ پر کہ جنہوں نے کربلا کے بعد، رہائی کے بعد جو سب سے پہلا انتظام کیا ہے وہ اپنے بھائی کے فرش عزا کا کیا ہے، تاکہ میرے بھائی کے چاہنے والے جب بھی میرے بھائی کی زیارت کرنا چاہیں تو فرش عزا بچھا لیں، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، ہم خود وہاں پہ آ جائیں۔ سبحان اللہ، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ عجیب منزل عزیزان کا، تو یہ فرش عزا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ خدا کی عطا ہے، یہ قربانیوں کا مہینہ ہے، کربلا نام ہے قربانیوں کا جو میں کہہ رہا تھا، اور سب سے بڑی قربانی جو اس مہینے میں دینی ہے وہ کیا ہے؟ ذی الحج کی قربانی یہ قلیل تھی، یہ چھوٹی تھی، یہ صغیر تھی، سب سے بڑی کبیر قربانی جو دینی ہے کربلا کے لیے خدا نے آپ کو تیار کیا، مولا نے آپ کو تیار کیا محرم کے لیے، وہ کون سی قربانی ہے؟ پہلے دن سے بیان کر رہا ہوں، قربانیوں کا مہینہ ہے تاکہ ذہن تیار ہو جائے اور پورے ایام میں 2.25 مہینے پھر ایک دل ہو کر، ایک زبان ہو کر، ایک ذہن ہو کر ہم حسین کو کربلا کے ایک ایک شہید کا پرسہ تھا۔ کس قربانی، کون سی قربانی ہے عزیزو؟ اس کا نام ہے انا، میں۔ سب سے پہلے تمہیں اپنی میں کی قربانی دینی ہوگی، جس نے محرم کے آنے کے بعد میں اپنی میں کو قربان کر دیا، سمجھ لو اس کی تعزیت مولا نے قبول کر لی۔ بات چھوٹی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن بہت بڑی ہے، یاد رکھنا۔ جس نے اپنی مائیں کو حسین کے نام پر قربان کر دیا، اسی انسان کو پھر حسین کہاں بلند کر دیں، کہاں پہنچا دیں، یہ صرف حسین جانتے ہیں۔ اور کیا تھا؟ کیا تھا؟ چیف آف آرمی، لشکر کا علمدار، لاکھوں کا لشکر، یزید کی فوج کا سپاہی نہیں، یزید کی فوج کا چیف آف آرمی۔ مگر جب تک اس کے دل میں انا تھی، میں تھی، یزید کے ساتھ رہا۔ جس رات اس نے اپنی میں کو قربان کر دیا، اللہ نے حسین نے اپنے طرف بلا لیا اور اسے علیہ السلام بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اسے علیہ السلام بنا دیا۔ اللہ اللہ، کیا ہے حسین؟ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ فرش عزا دشمن چاہتا ہے کہ اسے پامال کیا جائے، دشمن چاہتا ہے کہ اس میں انتشار پیدا کیا جائے، دشمن چاہتا ہے کہ اس میں اختلافات پیدا کیے جائیں، دشمن چاہتا ہے کہ یہ ٹکڑوں میں بٹ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آج اسلام زندہ ہے تو اسی فرش عزا کی بنا پر زندہ ہے۔ عراق کے اندر ایک چند افراد بیٹھے ہوئے تھے، ایران میں کا ایک بزرگ ضعیف لاٹھی لیے ہوئے پیدل کربلا کے لیے جا رہا تھا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ایرانی بزرگ جو ہوتے ہیں وہ لباس کیسا پہنتے ہیں، سادہ بالکل پھٹا پرانا لباس، مگر زیارت کربلا کا اشتیاق یہ ہوتا ہے کہ پیدل چلنا گوارا کرتے ہیں، کاندھے کے اوپر وزن بھی ہے۔ اور ایک عجیب میں نے بات سنی کسی سالار قافلہ سے کہ ان کا کمال یہ ہوتا ہے ایرانیوں کا، جب یہ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو یہ باقاعدہ
جو قافلہ سالار ہوتا ہے اس سے یہ کہتے ہیں کہ ہوٹل حرم کے قریب نہ ہو، ہوٹل حرم کے دور ہو، ہوٹل حرم سے دور ہو۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ حضور ہوٹل کدھر لیا ہے؟ اور یہی پلس پوائنٹ ہوتا ہے قافلے کے اندر زیادہ زائرین کو ایڈ کرنے کا۔ باقاعدہ لکھتے ہیں اپوزٹ ٹو حرم، ہیں لکھتے ہیں نا کلوز ٹو حرم، بالکل اس کے سامنے ہے، گھبرائے اچھا پھر تو ٹھیک ہے، مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ حرم سے دور ہو۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے حرم کے قریب ہوگا تو چند قدم چلنے پڑیں گے، حرم سے دور ہوگا تو زیادہ چلنا پڑے گا۔ کیوں؟ مولا نے فرمایا ہے کہ جو حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے ہر قدم پر میں اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کروں گا۔ درود بھیجے محمد علیہ سبحان اللہ صلی علی محمد۔ عجیب منصب ہے، دیکھیے فکریں ہوتی ہیں۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جب تک آپ اپنے مائنڈ کو چینج نہیں کریں گے، اپنی فکر کو چینج نہیں کریں گے، معرفت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں معرفت پیدا کراتی ہیں، یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو قربت پیدا کراتی ہیں۔ اگر ہم نے فکریں بند کر دی، سوچنا بند کر دیا، اپنے آپ کو پہچاننا بند کر دیا، تو ہم نے اپنے ترقی کے دروازوں کو بند کر دیا۔ یہ کہتا ہے کہ وہ گزر رہا تھا عراق کے اندر، چند افراد کسی صحرا کسی بستی کے میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ جب یہ ادھر سے گزرا تو وہ ہنس گئے اور ہنس کے ایک جملہ کہا، عجیب بوڑھا انسان، یہ ایرانی بھی عجیب لوگ ہیں، بوڑھا فرصت ہو چکا ہے، پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ اسے بلایا، کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ تمہیں بھی معلوم ہے کہاں جا رہا ہوں؟ تمہیں بھی معلوم ہے کربلا جا رہے ہو؟ کہ ہاں کربلا جا رہا ہوں۔ کئی کربلا کیا کرتے؟ جب بھی دیکھتے ہیں ارمعین آتا ہے، عاشورہ آتا ہے، آپ پیدل چل دیتے ہیں۔ کہ تمہیں کیوں برا لگتا ہے؟ پیدل ہم چلتے ہیں، اذیت ہم اٹھاتے ہیں، آپ کیوں چلتے ہیں؟ کہ ہم پوچھ رہے ہیں اور کام نہیں ہے تمہیں؟ کوئی اور چیز نہیں ہے؟ کہا کام تو اور بھی تھے، وہ ہم نے انجام نہیں دیے، جس کی وجہ سے آپ نے ان کو بھلا دیا۔ اب ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم کربلا کو بھلانے نہ دیں گے، ہم کربلا کو بھلانے نہ دیں گے، کہ یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے غدیر کو بھلا دیا۔ تم چاہتے ہو جیسے ہم نے غدیر کو کم منایا ہے، ہم محرم کو بھی کم کر دیں، تاکہ جب محرم میں کمی ہوتی چلی جائے گی، ایک وقت یہ آئے گا کہ تم کہو گے نہ کوئی حسین تھے نہ یزید، نہ حسین کو یزید نے قتل کیا ہے، نہ یزید کوئی ظالم بادشاہ تھا، یہ تو ایک سانحہ تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس سانحہ کو بھی مٹا دو گے۔ کہتے کو یاد رکھو، جب تک ہمارے جسموں میں خون ہے ہم کربلا کو نہیں بھولیں گے۔ تو سمجھے آپ یہ کربلا کتنی ضروری ہے۔ یہ آج جو دین باقی ہے اسی کربلا کی دین ہے، اسی کربلا کی دین ہے۔ یہ جو آج نماز باقی ہے اسی کربلا کی دین ہے۔ ایک عالم دین ایران کے اندر جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے نماز سے پہلے، تکبیر سے پہلے، نیت سے پہلے کیا کرتے؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ لوگ دیکھتی ہے رکن الگ ہے، لوگ بعد میں زیارت پڑھتے ہیں، پہلی زیارت کے پڑھتے ہیں۔ ایک روز کافی وقت گزر گیا، ایک روز ان کے شاگرد نے ان سے سوال کیا کہ آپ نماز سے پہلے کیوں آپ السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے ہیں؟ کیوں آپ کہتے ہیں السلام علیکم ابن رسول اللہ؟ کہ اس وجہ سے کہتا ہوں کہ آج یہ نماز باقی ہے، آج یہ سجدہ باقی ہے، آج یہ تسبیح باقی ہے، آج یہ رکوع باقی ہے، یہ اسی حسین کی دین ہے۔ لہذا میں اپنی ذات پر واجب سمجھتا ہوں کہ اللہ کو سجدہ کرنے سے
حقیقت بھی ہے، اگر کربلا نہ ہو تو نماز کچھ اور تھی، روزہ کچھ اور تھا، نہ جانے تھا یہ نہیں تھا۔ یہ آج جو کچھ بھی ہے حسین کی بدولت ہے۔ اب یہ عالم دین نے کہا کہ جب نماز پڑھنے سے پہلے میں حسین پر سلام کرتا ہوں، اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی اب حسین کو منزل منزل پہ یاد رکھنا چاہیے۔ جب گھر سے باہر جانے لگو تو کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، جب گھر میں آنے لگو تو کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، جب بچوں پہ نگاہ پڑے تو کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، جب دسترخوان پہ بیٹھو تو کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، جب مجلس میں آؤ تو کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، جب مجلس سے جانے لگو تو کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ جب آپ ہر وقت حسین پر سلام 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 کرتے رہیں گے تو حسین بھی آپ کے سلام کا جواب تو دیں گے یا نہیں؟ ہے نا؟ دیں گے یا نہیں؟ اب جواب کیا ہوگا حسین کا؟ حسین کا جواب یہ ہوگا جیسے جیسے سلام کی کثرت بڑھتی چلی جائے گی تمہارے دل میں حسین کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ درود ہے جواب مدد علی شہنشاہ حسین بادشاہ، علی شہنشاہ حسین بادشاہ، نعرہ حیدری۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، باقاعدہ معصوم نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کیسا ہی پراش و ماحول ہو، چاہتے ہو گھر سے تمہارے لاکھ دشمن ہیں، چاہتے ہو گھر سے آپ خیریت سے نکلیں اور خیر و عافیت سے واپس پلٹ کے آئیں، چاہتے ہو کہ جس کام کے لیے جا رہے ہو وہ کام خیر و عافیت سے مکمل ہو جائے، اس میں آپ کو کامیابی و کامرانی ملے، تو پھر فرمایا جب گھر سے نکلو تو زیارت وارثہ پڑھ کے نکلو۔ کیا ہے زیارت وارثہ؟ السلام علیکم یا وارث آدم اسمت اللہ۔ آپ نے آدم کو بھی سلام کیا ہے اور آدم کے وارث کو بھی سلام کیا۔ اب یہاں پہ آدم کی دعا بھی ساتھ ہوگی اور آدم کے وارث کی دعا بھی ساتھ ہوگی۔ آپ نے کہا السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، یہاں پر اب آپ نے نوح کو بھی سلام کیا، نوح کے وارث کو بھی سلام کیا۔ یہاں پہ جب آپ نے کہا السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، اب نوح کی دعا بھی ساتھ ہے اور نوح کے وارث کی دعا بھی ساتھ ہے۔ آپ نے کہا السلام علیکم یا وارث عیسیٰ ابن اللہ، آپ نے عیسیٰ کو بھی سلام کیا، عیسیٰ کے وارث کو بھی سلام کیا۔ آپ نے کہا السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، آپ نے کہا السلام علیکم یا وارث رسول اللہ، آپ نے کہا السلام علیکم وارث یا امیر المومنین، آپ نے کہا السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا، آپ نے کہا السلام علیکم یا ابن خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکم اسار اللہ وابن سارہ۔ عزیزان گرامی، یہاں پر اب آپ کے ساتھ آدم بھی ہیں، آپ کے ساتھ عیسیٰ بھی ہیں، آپ کے ساتھ نوح بھی ہیں، آپ کے ساتھ ابراہیم بھی ہیں، آپ کے ساتھ رسول بھی ہیں، آپ کے ساتھ علی بھی ہیں، آپ کے ساتھ فاطمہ بھی ہیں، آپ کے ساتھ خدیجہ بھی ہیں، اور ان سب میں ایک چیز سب کے ساتھ ہے، وہ کیا کہ آدم کے ساتھ بھی حسین، نوح کے ساتھ بھی حسین، عیسیٰ کے ساتھ بھی حسین۔ درود ہے جواب برائے خوشنود کریم کربلا امام حسین علیہ السلام، بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ، سلام مستحب ہے، جواب واجب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلام مستحب ہے۔ بتائیے امت میں مسلمہ میں سے کون ہے جو آدم کو سلام کرتا ہو؟ یہ صرف یہ قوم ہے، یہ صرف ایک وہ قوم ہے جس نے ان تمام نبیوں کو جو اللہ نے جنہیں مرتبہ بخشا ہر وقت یاد رکھا ہے، اور کس کے صدقے میں؟ حسین کے صدقے میں۔ حسین ہی وارث ہے ان سب انبیاءوں کا۔ سبحان اللہ۔ تو جب گھر سے نکلو زیارت وارثہ پڑھ کے نکلو۔ امام فرماتے ہم ضامن ہیں کہ تم خیریت سے گھر واپس پلٹ کے آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ جس کے زیارت وارثہ یاد ہے وہ تو پڑھ سکتا ہوں، جس کے نہیں یاد، دل میں ایک ارمان، ایک خواہش، ایک تمنا، ایک دل کے اندر حسد رہ گئی، ہم نہیں پڑھ سکتے، ہمارے یاد نہیں، تو گھبراؤ نہیں۔ معصوم نے فرمایا اتنا تو کہہ سکتے ہو، السلام علی الحسین، جب گھر سے نکلو باہر نکالنے سے پہلے کیا کہو؟ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سلام ہو، اگر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو اتنا تو کہہ سکتے ہو، مولا حسین آپ پر ہمارا سلام، آپ کی اولاد پر ہمارا سلام ہے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اے مولا آپ پر سلام، آپ کی اولاد پر سلام، آپ کے اصحاب پر سلام، یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو اتنا تو کہہ سکتے ہو، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ اگر تم نے اتنا بھی کہہ دیا، مولا کی ضمانت میں آ گئے ہو، مولا کے حصار میں آ گئے ہو۔ اور جب فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں اضافہ ہو، تم چاہتے ہو تمہارے گھر سے پریشانیاں نکل جائیں، تم چاہتے ہو تمہارے گھر سے بلائیں دور ہو جائیں، آپ یہاں ہیں، بلائیں وہاں ہیں، یہاں رہ کر بھی وہاں کی بلاؤں کو دور کرا سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ کہ جب گھر کے اندر داخل ہو، آپ دروازہ کھولیں اپنے روم کا، پہلا قدم رکھیں سے پہلے دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد پہلا جملہ جو کہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ مولا فرماتے ہیں جو انسان اس عمل کو اپنی زندگی میں اختیار کر لے گا کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے حسین پر سلام کرے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار سورہ اخلاص کے ذریعے کرے، تو معصوم فرماتے ہیں اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، رزق میں اضافہ ہوگا، بلائیں دور ہوں گی، جو بھی مصیبتیں ہیں اللہ اس عمل کے صدقے میں تمام کو دور کر دے گا۔ درود بھیج محمد علیہ صلی علی محمد وآل محمد۔ حسین وہ ہیں جو کسی کا نہیں رکھتے، کسی کا نہیں رکھتے، عزیز نہیں۔ اللہ نے محبت یہ نہیں کہا کہ میں صاحب ایمان کے دل میں حسین کی محبت کروں گا، من اراد اللہ بہ خیر قذف فی قلبہ حب الحسین علیہ السلام، ہے نا، یہ ہے نا کہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں، اب وہ کون ہے؟ حسین کی محبت کسی کے بھی دل میں پیدا ہو سکتی ہے، مگر کیا ہے؟ کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے۔ وہ عمل کیا ہے؟ کہ اس کے نفس میں اتنی طہارت ہو کہ حسین کے کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو۔ یہی سبب ہے عزیزان گرامی، اسی فرش اعضا سے نہ جانے کتنے افراد مذہب شیعت کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اللہ نے ان کے دل میں حسین کی محبت کو پیدا کیا، جب حسین کی محبت کے ذریعے انہوں نے اپنے نفسوں کی طہارت کر لی تو اب اللہ نے انہیں ایمان سے نواز دیا، دین سے نواز دیا۔ سمجھ گئے نا؟ ایک شخص تھا ہندوستان میں، کیونکہ لکھنؤ میں ایک بہت بڑی ریاست تھی، وہاں پہ ایک سے ایک نواب، ایک سے ایک راجہ گزرے، ان کا وہ ہر سال زیارت کربلا پہ جایا کرتے تھے۔ ان کا ایک سال کیا ہوا، بیمار ہو گئے، غریب تھے، نہیں جا سکے، مگر انہوں نے ان کا جو ایک وزیر تھا ہندو، اسے کہا اس سال تم میری طرف سے میری محنت مگر زیارت نہیں چھوڑی۔ اب یہ شخص جاتا ہے، اسے کچھ معلوم نہیں، یہ شخص جاتا، آج کا سفر نہیں ہے، یہ اس وقت کا سفر ہے جب پانی کے جہاز سے مہینوں چلنا پڑتا تھا، بسیں نہیں چلتی تھی،
پیدل جانا پڑتا تھا۔ اب یہ بھٹکتا بھٹکتا پوچھتا پاچھتا کسی طریقے سے کربلا تک پہنچا۔ جب وادی کربلا میں پہنچا تو حرم کے باہر خدام کھڑا ہوا تو اس سے پوچھا کہ کربلا کا کہ یہی کربلا کیوں، مجھے کہاں جانا ہے؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ مجھے حسین کے پاس جانا ہے۔ کہ تو کون ہے؟ اس نے نام بتایا کہ تو کافر ہے، تو اندر نہیں جا سکتا، تو نجس ہے۔ عزیزان گرامی، اسے اس نے حرم میں داخل نہیں ہونے دیا، اسے ڈانٹ کر دھمکا کر ذلیل کر کے اسے حرم سے باہر کر دیا۔ یہ روتا پیٹتا ہوا صحرا میں چلا گیا، رات ہو گئی، یہ سو گیا۔ جب سو رہا تھا کہا کہ مولا حسین، میں نے عجیب مہمانی دیکھی آپ کی، میں تو بہت کچھ سوچ کے آیا تھا، مگر آپ مجھے اس طرح سے رسوا کرا کے اپنے حرم سے نکلوا رہے ہیں۔ عزیزو، رات میں یہ سو رہا تھا، ادھر اس کا خدام سویا حرم کا۔ جب سویا تو امام حسین کو دیکھا، امام حسین نے غضبناک ہو کے فرمایا کہ تو نے آج مجھ کو بہت بڑا ظلم کیا۔ آقا، میں نے کون سی خطا کر دی؟ کب میرا زائر آیا تھا تو نے اسے نکال دیا؟ کہا مولا کون سا زائر؟ وہ تو ہندو تھا۔ کہ کوئی بھی ہو، میرا محب تھا، میرا مہمان تھا، تجھے کس نے اجازت دی کہ اسے میرے حرم سے باہر نکالتا؟ کہ ابھی اسی وقت وہ فلاں بستی میں فلاں صحرا میں اس وقت آرام کر رہا ہے، جا کے اسے اٹھا کے لے کے آؤ، میرے حرم میں لے کے آؤ۔ عزیزان گرامی، یہ گیا تلاش کرتا ہوا اسی منزل پہ پہنچا۔ وہ سو رہا تو اسے بیدار کیا، اس سے معافی مانگی، اس کے پیروں میں اپنا سر رکھا اور کہا کہ تجھے مولا نے طلب کیا ہے۔ یہ آیا حرم میں آنے کے بعد زیارت کی۔ عزیزان گرامی، خوش ہوا، واپس کہاں پہنچا؟ لکھنؤ پہنچا، سارا ماجرا سنایا۔ کہا کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گا، میں اسلام قبول کروں گا۔ تاریخ ملتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا، پھر کربلا گیا، کربلا ہی میں رہا اور کربلا ہی میں مرا، کربلا ہی میں دفن ہو گیا۔ تو حسین دلوں کی قربانیوں کو جانتے ہیں، اس لیے سب سے پہلی قربانی جو اس مہینے میں دینی ہے وہ اپنی انا کی قربانی دینی ہے۔ اپنی مائیں کے بت کو توڑ دو، حسین کی محبت کو سینے سے لگا دو۔ حر جب آیا ہے تو انا کے بت کو توڑ کے آیا۔ عزیزان گرامی، جب آیا ہے تو انا کے بت کو توڑ کے آیا ہے۔ اس سے پہلے کیا عالم ہے حر کا؟ لشکر کی فوج کا سپاہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، جب شب عاشور آئی ہے، کہاں پلٹا ہو؟ جب شب عاشور آئی ہے اور خیمے نہر فرات کے قریب جو نصب تھے وہ 7 محرم کو وہاں سے ہٹا دیے گئے، اور شب عاشور جب علاتش کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، وہ منزل آتی ہے کہ رات کا سناٹا تھا۔ حر کی بیٹی، حر کی زوجہ اور حر کے بھائی کہتے ہیں کہ اگر تم اجازت دو تو کیا ہم خیمہ اہل حرم کا معائنہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ چیف آف آرمی تھا، لہذا بے خوف تھے، بیٹی بھی بے خوف، بیوی بھی بے خوف، بھائی بھی بے خوف، اس لیے کہ لاکھوں کا لشکر جس کی مٹھی میں ہو، اس کے گھرانے والوں کو کوئی کہاں اذیت پہنچا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ادھر سے نکلے ادھر مختصر سے خیمے ہیں، چند افراد ہیں، علاتش کی آوازیں ہیں، بھائی نکلا، بیٹی نکلی، زوجہ نکلی۔ جیسے ہی یہ خیمہ جناب زینب کے قریب سے گزر رہے تھے، مولا عباس کھڑے دیکھ رہے تھے۔ مولا عباس نے بھائی کا استقبال کیا، بھائی کو بھائی کہہ کر پکارا، آئیے بھائی تشریف لائیے۔ جیسے یہ خبر جناب زینب کو ملی کہ کہتی ہے کہ میں کیا شہزادی سے مل سکتی ہوں، کیونکہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ ادھر منظر کیا ہے۔
پہنچنے کے بعد بیوی کہتی ہے، بیٹی کہتی ہے، بھائی کہتا ہے اے بابا اے بھائی آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ آپ کس حسین کو گھیر کے لائے ہیں؟ بیٹی کہتی ہے اے بابا آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے جس کو گھیر کے لائے ہیں، جہاں سے خیموں کی علادش کی آوازیں آ رہی ہیں، پتہ ہے ان کا اخلاق کتنا بلند ہے؟ جب ہم گئے تو اماں کو جناب زینب نے بہن کہہ کے پکارا، مولا حسین کی بیٹی نے مجھے بہن کہہ کے پکارا، حسین کے بھائی عباس نے چچا کا استقبال بھائی کہہ کے کیا۔ یہ سننا تھا، ہر کے جسم میں لرزہ آنے لگا، رات ہو رہی تھی، یہ ٹہل رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اے ہماری فوج کے لشکر کے علمدار، اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ہماری فوج میں سب سے زچری کون ہے تو ہم تیرا ہی نام لیں گے، مگر ہم تیرے جسم میں لرزہ دیکھ رہے ہیں۔ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ یہ آوازیں آ رہی ہیں، ان کا ذمہ دار میں ہوں، میں اپنے سامنے جہنم کے شعلے بھڑکتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں روز محشر میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ فاطمہ نے اگر سوال کر لیا کہ میرے حسین نے کیا بگاڑا تھا تو میں بی بی فاطمہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ سننا تھا، ساری رات ٹہل کے گزاری۔ اب جیسی صبح نمودار ہوئی، حسین اور نے کسی کو نہیں پکارا، ہر کے بھائی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ حسین کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ معافی مانگنی ہے، مجھے سب کو چھوڑ دیا، دنیا ترک کرنی ہے، اس لیے کہ اگر حسین نہ